السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے بچوں؟ آپ مجھے امید ہے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج میرے بیٹے ہمارے پاس جو ہے وہ شارٹ کویسچنز ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ مصطفیٰ کمال کے ہم نے ہاف کل کویسچن ڈسکس کیے تھے، آج میرے بیٹے ہم جو ہے وہ ہاف کویسچن ڈسکس کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کل والے جو شارٹ کویسچن ہم نے ڈسکس کیے تھے، میرا خیال ہے آپ کو وہ آپ بھولنے چاہیے، کیونکہ ان کو ہم نے تھارولی جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا۔ آج میرے بیٹے ہم نیکسٹ جو ہے وہ کویسچن جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، تو ذرا دیکھیے گا میرے بیٹے، نکالیے۔ اب ہمارے پاس آگے دیکھیں ذرا کویسچن، گیو این اکاؤنٹ آف دا گریک اٹیک اینڈ اٹس ڈیفیٹ۔ اب یونان کے حملے اور اس کی شکست کا حال بیان کریں۔ میرے بیٹے اگر آپ کے مائنڈ میں ہو تو الائز نے کیا کہا تھا؟ الائز نے کہا تھا جو ازمیر کا آئیڈن جو ہے، ازمیر کا جو صوبہ جو ہے وہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ کس کو دیا جائے؟ گریک کو دیا جائے، کیونکہ وہیں جو ہے وہ سورس آف انکم جو ہے وہ زیادہ تھے۔ تو لیکن جو تھی ٹرکش گورنمنٹ جو تھی، ان کی ٹرکش لوگ، مصطفیٰ کمال جو انہوں نے کہا ہم کبھی جو ہے وہ اپنے ملک کا ایک پیس بھی، ایک ٹکڑا بھی جو ہے، اس سے ایک ٹکڑا بھی جو ہے وہ کسی اور ملک کو نہیں دیں گے۔ چونکہ الائز اس لیے یہ سارا کچھ کر رہے تھے کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ محمد جو ہے وہ ملا ہوا تھا، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ ٹرکش نے جو ہے وہ گریک سے جنگ لڑی اور ٹرکش جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ جیت گیا، اور یہ جنگ جو ہے وہ 2 ہفتے تک جو ہے وہ جاری رہی۔ دیکھیں، The Greek attacked Turkey in August 1921. A man-to-man battle was fought. یہ جو ہے وہ مین ٹو مین جو ہے وہ جنگ لڑی گئی۔ Finally the Turkish won the battle. آخر کار ترکیوں نے جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ جیت لی۔ Give an account of departure of Muhammad from Istanbul. محمد کی استنبول سے روانگی کا حال بیان کرے۔ میرے بیٹے جب اسے پتہ چلا کہ اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ الٹ ہو رہا ہے کہ جو ٹرکش جو ہے لوگ اور مصطفیٰ کمال ان کو ساتھ مل کے اپنی ہی جو ہے وہ گورنمنٹ بنا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ اب جو ہے میرا یہاں رہنا نہیں بنتا۔ تو اس نے کیا کیا تھا؟ تو اس نے الائز فورسز کو کہا کہ مجھے جو ہے کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ یہاں سے نکالو۔ تو انہوں نے ایمبولینس بھیجی اور اپنے ایک ساتھ نمائندہ بھیجا، اور وہیں استنبول سے محمد کو جو ہے وہ نکالا گیا۔ In 1920 the Patriots took charge of Istanbul, almost all the parts of Turkey کے تمام حصوں کا انتظام سنبھال لیا۔ محمد ٹوک ریفیوج ان برٹش ایمبیسی سے سفارت خانے میں پناہ مانگی۔ On November 17, 1922 برٹش ایمبولینس ٹوک ہم فرام ہز پیلس سے اس نے اسے لیا۔ اینڈ دا لاسٹ آف سلطان واز آن ہز وے ٹو ایگزائل، اور آخر سلطان جلال وطنی کی طرف گامزن ہو گیا۔ میرے بیٹے آپ کو پہلے بھی بتا دیے کہ محمد جو تھا وہ الائز فورسز کے ساتھ مل گیا تھا، کٹ پتلی بن گئے تھے یہ سب۔ اب چونکہ ٹرکش گورنمنٹ جو تھی، مطلب لوگ اور مصطفیٰ کمال انہوں نے اپنی ایک جو ہے وہ گورنمنٹ بنا لی تھی، تو سب لوگ جو ہے وہ محمد کے ساتھ مل گئے تھے، اور سب لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ سب لوگ جو وہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ مل گئے تھے، اور سب لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ محمد جو ہے وہ ہمارے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ What were the مصطفیٰ کمال reforms with reference to the position of women؟ خواتین کی حیثیت کے حوالے سے مصطفیٰ کمال نے کیا اصلاحات جو ہے وہ نافذ کی تھی، یا کیا اصلاحات متعارف کروائیں؟ He motivated the women to take active part. اس نے عورتوں کو موٹیویٹ کیا کہ وہ حصہ لیں in the national development، قومی ترقی میں بھرپور حصہ لینے کے لیے ان کو موٹیویٹ کیا۔ He abolished the veil system of women، اس نے خواتین کے پردے کے نظام کو ختم کیا۔ Because he took it hindrance in their progress، کیونکہ وہ اس کی ترقی میں رکاوٹ سمجھتا تھا۔ کہ اب مصطفیٰ کمال نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ عورتوں کو جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے وہ حصہ لینا چاہیے، کس میں؟ ایجوکیشنل نیشنل قومی ڈیولپمنٹ میں، اور اس نے عورتوں کے پردے کو ختم کیا۔ اس نے کہا کہ یہ ان کے لیے جو ہے ایک رکاوٹ ہے، اور اس نے اینڈ ہی urged them to higher education،
اور اس نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کرو. میرے بیٹے سمجھ آ گئی ہے کہ ہی موٹیویٹیڈ دا ایجوکیشن ٹو گیٹ ایجوکیشن. تو میرے بیٹے ذہن رکھ لیجیے کہ اس نے کیا کیا, اس نے عورتوں کو کہا کہ آپ نیشنل ڈیولپمنٹ میں حصہ لیں, اور اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اس نے پردے کے نظام کو ختم کیا, اور یہ ان کی رکاوٹ کا ایک رکاوٹ بنی ہوئی تھی, اور اس نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تعلیم پر زور دیں. ڈسکرائب دا ریفارمز introduced by مصطفیٰ کمال with reference of removal of illiteracy. ناخواندگی کے حوالے سے مصطفیٰ کمال کی طرف سے متعارف کی گئی کیا جو ہے وہ اصلاحات بیان کریں, کیا اصلاحات تھیں. His first objective was to educate the people. اس کا پہلا مقصد کیا تھا؟ His first objective was to get education. اس کا پہلا مقصد کیا تھا؟ تعلیم دینا تھی. He abolished the old Arabic script کو ختم کیا, اس نے پرانے عربی رسم الخط کو ختم کیا. And introduced the Roman script, اور رومن رسم الخط متعارف کروایا. He simplified the language by replacing Arabic and Persian words with the Turkish word. اس نے عربی اور فارسی الفاظ کو ترکی الفاظ سے تبدیل کر کے سادہ زبان میں اسے لایا یا سادہ زبان بنائی. He motivated every person to get education. یعنی کہ اس نے ہر شخص کو موٹیویٹ کیا کس میں؟ ایجوکیشن حاصل کرنے میں. He as a result literacy rate became high. نتیجے کے طور پر لٹریسی ریٹ جو تو کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی. تو میرے بیٹے کیا ریفارمز تھی؟ اس کا نمبر ایک از آبجیکٹیو واز ٹو ایجوکیٹ دا پیپل. سیکنڈ جو اس نے کیا کیا تھا؟ اولڈ عربک سکرپٹ کو ختم کیا اور کس کو؟ رومن سکرپٹ کو انٹروڈیوس کروایا. ہی سمپلیفائی دا لینگویج بائی replacing Arabic and Persian words with the Turkish word. اس نے عربی اور فارسی الفاظ کو ترکی الفاظ سے سادہ کر کے تبدیل کر کے زبان کو کیا کیا؟ سادہ بنایا. اور اس نے ہر شخص کو موٹیویٹ کیا کس میں؟ تعلیم دینے میں. He motivated every person to get ایجوکیشن. اس طرح سے جو لٹریسی ریٹ جو تھا وہ بھی بہت زیادہ, ایجوکیشن کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بلند ہو گیا. Why did مصطفیٰ کمال change the head dress? مصطفیٰ کمال نے سر پر پہننے والے لباس کیوں تبدیل کیا؟ دیکھیے گا. in 1925 مصطفیٰ کمال abolished the national head dress called the fez. 1925 میں مصطفیٰ کمال نے سر پر پہننے والا قومی لباس ٹرکی ٹوپی ختم کر دی. بیکاز اٹ بلونگ ٹو اے گریک کلچر. اس نے کہا تھا کہ یہ گریک کلچر ہے اس لیے ہم اسے اڈاپٹ نہیں کریں گے. دا ویئرنگ آف ہیٹ واز میڈ کمپلسری انسٹیڈ آف دا فیز. ٹرکی ٹوپی کی جگہ ہیڈ پہننا لازمی قرار دے دیا گیا. میرے بیٹے سمجھ آ گئی ہے کہ کیا مصطفیٰ کمال نے why did مصطفیٰ کمال change the head dress؟ اس لیے اس نے کہا کہ ہم فیض جو ہے وہ اس ہیڈ کو استعمال نہیں کریں گے. بیکاز کیونکہ اٹ واز اے گریک کلچر, کہ وہ ایک گریک کلچر کے لیے تھی. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اس فیض کو ختم قرار دیا اور ہیڈ پہننا لازمی قرار دے دیا گیا. ہاؤ ڈیڈ مصطفیٰ کمال پریکٹیکلی عملی طور پر کیسے گائیڈ دا پیپل اباؤٹ دا رومن سکرپٹ؟ مصطفیٰ کمال نے رومن رسم الخط کے بارے میں لوگوں کی عملی رہنمائی کیسے کی؟ لوگوں کو کیسے جو ہے وہ موٹیویٹ کیا؟ ہی ابالش دا اولڈ عربک سکرپٹ, پیچھے بھی ہمیں ڈسکس کی ہے. اس نے پرانی رسم الخط کو ختم کیا. اینڈ انٹروڈیوس دا رومن سکرپٹ, اور اس نے رومن سکرپٹ کو انٹروڈیوس کروایا. ہی وزٹڈ ویریس پارٹس آف دا کنٹری, اور اس نے ملک کے مختلف حصوں میں دورے کیے. ہی ڈیمانسٹریٹڈ ود چاک ان ہینڈ, اور اس نے ہاتھ میں چاک پکڑ کر ہاؤ دا نیو سکرپٹ شوڈ بی یوز, لوگوں کو عملی طور پر بتایا کہ رسم الخط کیسے استعمال کیا جاتا ہے. یہ سمجھ آ گئی کہ ہاؤ ڈیڈ مصطفیٰ کمال انٹروڈیوس پریکٹیکلی گائیڈ دا پیپل اباؤٹ رومن سکرپٹ. اس نے کیا کیا؟ اس نے اولڈ عربک سکرپٹ کو ریموو کیا,
رومن اینڈ اولڈ رومن اسکرپٹ کو انٹروڈیوس کروایا اینڈ اس نے ہی وزٹڈ ویریس پارٹس آف دا کنٹری اور اس نے مختلف حصوں میں اس نے ملک کے مختلف حصوں کا دورہ کیا. اس نے چاک کے ذریعے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ چاک کا استعمال کیا کس کے لیے, ہاؤ دا نیو اسکرپٹ شوڈ بی یوز, کیسے جو ہے وہ نیا رسم الخط جو ہے وہ کیسے استعمال کرنا چاہیے. ہاؤ ڈیڈ مصطفیٰ کمال ریفارم انڈسٹری, مصطفیٰ کمال نے سند میں کیسے اصلاحات جو ہے وہ کی, کیا اس نے ریفارمز دی. ان 1919 میں دیر ور 150 فیکٹریز ان ٹرکی, ترکی میں کتنی 150 فیکٹریز تھیں. مصطفیٰ کمال ریز دیئر, مصطفیٰ کمال نے ان کو بڑھا دیا نمبر اب 2000 ان 1933 اور 1933 میں ان کی تعداد کتنی ہو گئی 2000 تک بڑھا دی گئی. میرے بیٹے دیکھیے گا دوبارہ پھر, ہاؤ ڈیڈ مصطفیٰ کمال ریفارم انڈسٹری, مصطفیٰ کمال نے کیسے جو ہے وہ اپنی صنعت کو ریفارم کیا, بہتر کیا. 1919 میں دیر ور 150 فیکٹریز تھیں اینڈ مصطفیٰ کمال ریز دیئر نمبر آف 2000 ان 1933. مصطفیٰ کمال نے 1933 میں ان کی تعداد کیا بڑھا دی گئی 2000 تک بڑھا دی گئی. وٹ ور دا اکنامک کنڈیشن آف مصطفیٰ کمال, مصطفیٰ کمال کی معاشی حالات کیا, اس کی کیا اکنامک کنڈیشن تھی. میرے بیٹے اس ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے, ہم نے ڈسکس کل بھی کیا تھا. مصطفیٰ کمال سٹارٹڈ اے کمپریہنسو پلان, اس نے ایک جامع منصوبہ بنایا ٹو بلڈ روڈ بنانے, ریلویز اینڈ ہیوی انڈسٹری بنانے ایک جامع منصوبہ بنایا. ہی آرگنائز دا بینکنگ سسٹم, اس نے بینکنگ کے نظام کو منظم کیا. دا نیشنل ڈیبٹ واز ریڈیوس ٹو 1/10 آف فارمر سائز, اور اس نے قومی قرضے کو اس کے پرانے سائز سے 10 گنا جو ہے وہ کم کر دیا. میرے بیٹے کیا اس کی اکنامک ریفارمز تھی. نمبر 1 اس نے روڈ بنائے, ریلویز بنائے, اس نے بینکنگ سسٹم کو منظم کیا, اور جو قومی قرضہ جو تھا وہ کیا ہوا, اس کے پرانے سائز سے 10 گنا جو ہے وہ کیا کر دیا گیا, کم کر دیا گیا. کیا اکنامک ریفارمز تھی اس کا کمپریہنسو پلان ٹو بلڈ روڈ سے روڈ کو بنانا تھا, ریلویز اینڈ ہیوی انڈسٹری بنائی, بینکنگ سسٹم کو منظم کیا, اور جو پرانا جو قومی قرضہ جو تھا وہ اس سے 10 گنا جو ہے وہ کیا کر دیا گیا, پرانے سائز سے 10 گنا کم کر دیا گیا. میرے بیٹے لاسٹ یہ دونوں کوشچن ویری ویری امپورٹنٹ ہیں. کوشچن نمبر لاسٹ دیکھیے گا, وٹ ور دا گریٹ اچیومنٹ آف مصطفیٰ کمال as a nation builder, یا who is called the savior of Turkey. کہ اس سے ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے. ایک عظیم ہمارے قوم کے طور پر مصطفیٰ کمال کی کیا خوبیاں تھیں. میرے بیٹے ویری 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 امپورٹنٹ کوشچن ہے, پلیز ریمبر اٹ. مصطفیٰ کمال از کالڈ دا سیویئر آف ٹرکی. مصطفیٰ کمال کو ترکی کا سیویئر, نجات دہندہ کہا جاتا ہے. ہی brought about glorious changes, اس نے شاندار تبدیلیاں لائیں ان دا فیلڈز آف ایجوکیشن, تعلیم میں, اکنامکس میں اینڈ انڈسٹری میں اس نے شاندار تبدیلیاں لائیں. ہی انٹروڈیوس ڈیموکریسی, اس نے جمہوریت کو متعارف کروایا. اینڈ امپروو دا پوزیشن آف ویمن ان ٹرکی, اور ٹرکی میں عورتوں کی حیثیت کو کیا کیا, بہتر کیا. تو میرے بیٹے کیا چیز اسے سیویئر آف ٹرکی کہا گیا. ہی brought about glorious changes in the field of industry, ایجوکیشن, اکنامک میں اس نے بہت زیادہ شاندار تبدیلیاں لائیں. ہی انٹروڈیوسڈ ڈیموکریسی کو اس نے متعارف کروایا. اینڈ امپرووڈ دا پوزیشن آف ویمن ان ٹرکی, اور ٹرکی میں عورتوں کی حیثیت کو بہتر کیا. میرے بیٹے اس نے کیا, اس کی مصطفیٰ کمال کو کیا کہا جاتا ہے, ایز اے سیویئر آف ٹرکی کہا جاتا ہے. اور اس نے ہی brought about glorious changes, شاندار اس نے تبدیلیاں لائیں. دا فیلڈ آف ایجوکیشن میں, اکنامک اینڈ انڈسٹری میں شاندار تبدیلیاں لائیں. میرے بیٹے اس سے ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے. اور اس کے بعد اس نے کیا کیا, اس نے ہی ڈیموکریسی کو متعارف کروایا, اور اینڈ امپرووڈ دا پوزیشن آف ویمن ان ٹرکی, اور ٹرکی میں عورتوں کی حیثیت کو بحال کیا. میرے بیٹے اب یہاں ہمارے جو ہے وہ آئی تھنک شارٹ کوسچنز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں.
تو اللہ کے کرم سے ہمارا یہ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب آپ میں اس کو کوئی پرابلم ہے تو یو کین ڈسکس می. شاباش میرے بیٹے. بٹ یہ دس چیپٹر ویری ویری امپورٹنٹ ہے. اب ہمارے ہیروز جو ہے وہ اب ختم ہو گئے اور انشاءاللہ اب کل جو ہے وہ نیکسٹ بک جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے. لیکن اس میں سے کوئی پرابلم ہو دین یو کین ڈسکس ود می. کوئی پرابلم میرے بیٹے؟ اوکے جی, اللہ حافظ, تھینک یو.